وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا اور آپ کے قبیلہ کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ہی ایک شاخ بنو زہرہ سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا جو خاندان تھا اس کا تعلق بنو زہرہ کے ساتھ تھا۔ اب یہاں پہ دو سوال ہیں کہ ایک تو یہ کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے یعنی حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، ان کے لیے بنو زہرہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اور بھی کئی شاخیں تھیں، کئی قبیلے تھے، ان میں بھی شادی ہو سکتی تھی۔ اسی بنو زہرہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی شادی کیوں کی گئی؟ اور پھر بنو زہرہ جو قبیلہ تھا وہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اس میں بہت ساری خواتین دیگر بھی تھیں، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب ایک دفعہ یمن گئے تو وہاں پہ ایک یہودی قیافہ شناس کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی۔ یہودی کیونکہ جانتے تھے، ان کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پتہ تھا، ان کی کتابوں میں تفاصیل موجود تھیں، بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ ساری چیزیں انہوں نے پڑھ رکھی تھیں، اور وہ منتظر تھے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے۔ اس سے قبل چونکہ زیادہ تر انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے، تو ان کا یہی گمان تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا۔ لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ نبوت تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ اب اس یہودی نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا اور آپ کی شخصیت کا گہرائی کے ساتھ اس نے جائزہ لیا، تو وہ کہنے لگا جی میں آپ کے سم پارٹس آف باڈی جو ہیں میں ان کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جسم کے کچھ حصے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ضرور دیکھو، لیکن جن کا ستر ضروری ہے وہ حصے میں نہیں دکھاؤں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ کی باڈی کے آپ کی آنکھوں کا معائنہ کیا، آپ کے یہ ناک مبارک، اس کے نتنے دیکھے، اور تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے بنو زہرہ قبیلہ، پہلے اس سے انٹروڈکشن لیا کہ آپ کہاں سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ میں خاندان بنو ہاشم سے ہوں، قبیلہ قریش سے ہوں۔ تو کہا بنو زہرہ میں تو شادی نہیں کر رکھی؟ کہا جی نہیں، فی الحال تو ان کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ جاتے ہی بنو زہرہ قبیلے میں شادی کر لیں۔ تو آپ تشریف لائے اور آپ نے حالہ نامی ایک خاتون سے، جس کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ کے ساتھ تھا، آپ نے شادی کر لی۔ اب یہ تو ہو گیا حضرت عبد المطلب کا نکاح۔ اب ان کے بعد جو ان کے سب سے چہیتے، لاڈلے، پیارے، خوبصورت بیٹے تھے حضرت عبداللہ، اب ان کی شادی کا مرحلہ آیا، تو اس کے پیچھے بھی ایک یہی وجہ تھی۔ قریش کی ایک مشہور قیافہ شناس خاتون، ایک دن وہ قبیلہ بنو زہرہ کی خواتین اس کے پاس جمع تھیں، تو جیسے ہوتا ہے دیکھ کے وہ بتانا، مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں کرنا، وہ لڑکیاں اس کے پاس جاتی ہیں، وہ دیکھتی ہے ان کو، جی بھئی
تمہارا شوہر ایسا ہوگا، تمہارا مستقبل ایسا ہوگا، تمہارا گھر ایسا ہوگا۔ جب حضرت آمنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا جن کو بعد میں، جب یہ اس خاتون کے سامنے گئیں تو وہ کہنے لگی ہذہ النذیرۃ او تلد نذیرا لہ شأن و برہان منیر، کہنے لگی یہ وہ لڑکی ہے جو تو یا تو خود لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائے گی یا ایک ایسے بیٹے کو جنم دے گی جو لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوگا اور جو بڑی شان اور دلیل والا ہوگا۔ تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر اس نے یہ کمنٹس کیے آپ کی شخصیت کے بارے میں۔ تو ایک یہ وجہ ہو گئی۔ آپ کے جو والد تھے، حضرت آمنہ کے والد تھے وہب، آمنہ بنت وہب آپ کا اسم گرامی ہے۔ تو وہب جو تھے وہ اپنے خاندان کے سردار تھے، بڑے عزت والے، اچھے نسب والے، شریف آدمی تھے۔ تو یہ تمام وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے بنو زہرہ کا انتخاب کیا اور پھر بنو زہرہ میں سے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا گیا۔ بلکہ اس میں بعد جو ہمارے سیرت نگار ہیں انہوں نے تو یہ بھی رائے دی ہے کہ خلاف معمول اس رشتے کے اندر پہل جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کی جانب سے نہیں کی گئی، بلکہ حضرت جو وہب تھے حضرت آمنہ کے والد گرامی، انہوں نے خود اپنی بیوی کو بھیجا حضرت عبد المطلب کے گھر کے جائیے اور جا کے ان کو اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کر کے آئیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن حضرت عبداللہ جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، شکار کھیلنے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہودیوں کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس نبی کے باپ کیسے ہوں گے، ان کی والدہ کیسے ہوں گی، حتیٰ کہ خلفائے راشدین حضرت عمر کی نشانیاں بھی انہوں نے پڑھ رکھی تھی۔ اس لیے بیت المقدس جب فتح ہوا تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراحہ جب چابیاں لینے کے لیے گئے تو یہودی وہ کھڑے ہوئے تھے اوپر، انہوں نے جب حضرت ابو عبیدہ ابن جراحہ کو دیکھا تو کہنے لگے آپ کو چابیاں نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہماری کتابوں کے اندر جس شخصیت کے خد و خال لکھے گئے ہیں کہ فلاں شخص آئے گا نبی پاک علیہ السلام کے دوستوں میں سے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، وہ نشانیاں آپ کے اندر نہیں ہیں۔ آپ نے کہا ذرا بتائیے تو صحیح، جب بتائیے تو کہا یہ نشانیاں تو ہمارے امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہیں۔ کہا پھر ان کو لے کے آئیے، چابیاں ان کو ملیں گی۔ پھر حضرت فاروق اعظم مدینہ سے چلے اور بیت المقدس پہنچے اور چابیاں آپ کے ہینڈ اوور کی گئیں۔ یعنی یہاں تک ڈیٹیلز جو تھیں وہ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے بارے میں۔ تو جب ان کے جو بعد میں بننے والے خلفاء تھے ان کی اتنی نشانیاں موجود تھیں، تو جو آپ کے ہونے والے والد گرامی تھے ان کے بارے میں کوئی نشانی موجود نہیں ہوگی؟ ضرور تھی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو پہچان لیا کہ یہ غیر معمولی قسم کا لڑکا ہے اور وہ نور نبوت جس کا ہمیں انتظار ہے وہ اس کی پیشانی کے اندر جگمگا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ جنگل میں موجود ہے، 70-80 یہودی تلواریں لے کے وہ اچانک سے کہیں نمودار ہو پڑے، جیسے وہ آپ کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ آپ ہمارے قابو میں آئیں تو ہم آپ کو نقصان پہنچائیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا اور آپ کو نقصان پہنچانے کا قصد اور ارادہ کیا۔ یہ وہب جو تھے حضرت آمنہ کے والد گرامی، یہ بھی وہاں پہ کہیں قریب ہی موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اکیلا لڑکا خاندان بنو ہاشم کا ہے اور باقی 70-80 لوگ یہ اس کے در پہ ہو گئے ہیں، بچانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ایک بندہ آخر 70-80 لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ وہاں پہ 30-40 گھڑ سوار نمودار ہوئے جن کا تعلق جو ہے وہ اس دنیا سے نہیں لگتا تھا، غیر معمولی قسم کے لوگ تھے۔ اچانک وہ کہیں سے نکلے اور ان 70-80 لوگوں کو بھگا کے پھر اچانک غائب ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ یہ لڑکا جو ہے، یعنی حضرت عبداللہ جو نبی پاک علیہ السلام کے والد ہونے والے تھے، کہ یہ کو غیر معمولی قسم کے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ پیش کیا، اور اس طرح کیونکہ وہ ایک عزت دار اور شرافت دار آدمی تھے، یہ رشتہ قبول کر لیا گیا اور حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی ہو گئی۔
وقت مختصر ہے لیکن میں اس مضمون کو یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کی جب شادی ہو گئی اور حضرت آمنہ کے ساتھ، اور وہ نور نبوت، وہ امانت جو آپ کی صلب کے اندر تھی، حضرت آمنہ کے بطن اطہر کے اندر منتقل ہوئی۔ حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام میں قافلہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ واپسی پہ طبیعت خراب ہوئی، جب قافلہ مدینہ پاک کے قریب سے گزرا تو سفر کرنے کی مزید ہمت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں، میرے مدینہ پاک میں کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، میں وہاں پہ چند ان کے پاس سٹے کروں گا، طبیعت جب بہتر ہوگی تو مکہ پاک آ جاؤں گا۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، چند دن وہاں پہ سٹے کیا اور اس کے بعد صحت بحال نہ ہو سکی۔ صرف 18 سال کی عمر میں، صرف 18 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو حضور علیہ السلام کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے قبل ہی اس دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ تو یہ تھا حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کا مختصر سا تعارف۔ اب کل ہم شروع کریں گے کہ حضور علیہ السلام کی جب جلوہ گری ہوتی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام اس دنیا میں، اس کائنات میں جب جلوہ گر ہوئے تو پھر کیا کیا نظارے اس دنیا کو دیکھنے کو ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔